بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، جس طرح کسی مسلمان کے بارے میں بلا دلیل اور بلا ثبوت بدگمانی کرنا جائز نہیں ہے، اسی طرح بدگمانی کا موقع دینا بھی جائز نہیں ہے۔ یعنی ہم ایسی جگہوں سے بھی بچیں جن جگہوں کی وجہ سے لوگ ہمارے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو سکیں۔ لیکن آج لوگ صرف بدگمانی کو تو غلط سمجھتے ہیں، لیکن بدگمانی کا کسی کو موقع دینا اس کو غلط نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ بھی غلط بات ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا آپ سے ملنے کے لیے آئیں۔ کچھ دیر گفتگو ہوئی، اس کے بعد وہ جانے لگیں تو آپ علیہ السلام ان کو چھوڑنے کے لیے مسجد کے دروازے تک آئے تو کیا دیکھا کہ وہاں دو انصاری صحابی گزر رہے ہیں۔ انہوں نے آقا علیہ السلام کو سلام کیا۔ آپ علیہ السلام نے جواب بھی دیا اور فرمایا، خبردار، یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ مطلب یہ تھا کہ کہیں تم یہ خیال اور گمان نہ کرو کہ کوئی دوسری عورت میرے پاس کھڑی ہے رات کے اس وقت ملنے کے لیے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ میری اپنی زوجہ حضرت صفیہ ہیں رضی اللہ عنہا۔ تو وہ دونوں کہنے لگے، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، ہم آپ کے بارے میں کیسے بدگمانی کر سکتے ہیں؟ گویا ان دونوں کو یہ بات شاق گزری، گراں گزری۔ تو اس موقع پر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان انسان میں اس طرح دوڑتا ہے جس طرح انسان کی رگوں میں خون دوڑتا ہے، اس لیے مجھے خوف ہوا کہ کہیں وہ تمہارے دل میں بدگمانی پیدا نہ کر دے۔ اور ظاہری بات ہے، عام آدمی کے بارے میں بدگمانی گناہ ہے، تو اللہ کے نبی کے بارے میں بدگمانی کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح بدگمانی کرنا جائز نہیں، اسی طرح کسی کو بدگمانی کا موقع دینا بھی جائز نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔